جاوید نامہ میں اقبال نے یہ دلچسپ نکتہ بیان فرمایا ہے کہ دنیا و جہاں میں جہاں جہاں بھی رنگ و بو کا ظہور ہے اور جہاں بھی آرزو پروان چڑھتی دکھائی دیتی ہے، سمجھ لینا چاہیے کہ یا تو اسے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض حاصل ہے یا ابھی تلاش مصطفی میں سرگرم ہے اور منزل کی جانب گامزن ہے۔ ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، آن کہ از خاکش بروید آرزو، یعنی تو جہاں کہیں بھی رنگ و بو کا جہان دیکھتا ہے، ہر وہ جہاں جس کی خاک سے آرزو پھوٹتی ہے، یعنی جن اشیاء میں کمال کو پہنچنے کی آرزو ہے، باز نور مصطفیٰ آن بہاست یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰست، یعنی یا تو اس کی قدر و قیمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کے سبب سے ہے یا پھر وہ ابھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں ہے۔ ناظرین گرامی، یہاں اقبال یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کائنات کی وسیع و عریض فضاؤں میں جتنے جہان موجود ہیں وہ سب نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور ہو چکے ہیں، اور اگر کوئی جہان ابھی تک محروم ہے تو وہ اس نور کی تلاش میں ہے، کیونکہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر ہر چیز نامکمل اور بے مقصد ہے۔ اقبال کی شاعری قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ کی ترجمانی کرتے ہوئے حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بحر ذخائر کی جانب لے جاتی ہے، جہاں مکمل شادابی و سیرابی کے ساتھ ساتھ حیات نو بھی حاصل ہوتی ہے۔ مصطفیٰ بحر است موج او بلند، خیزدین دریا بے جوئے خویش بند، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت بحر بے کراں کی سی ہے، جس کی موجیں بہت بلند و بالا ہیں، یعنی زمان و مکان پر محیط ہیں۔ فارسی میں دریا سمندر کو کہتے ہیں، اور یہ سمندر مومن کے اوصاف و کردار کی ندی پر بند باندھ لیتا ہے۔ یک زمان خود را به دریا در فگن، یک زمان خود را به دریا در فگن، کاروان رفت باز آید بتن، یعنی تھوڑے وقت کے لیے اپنے آپ کو اس سمندر میں پھینک کر غوطہ زن ہو جاؤ، تمام زمان و مکان کے فاصلے تیرے اندر پلٹ آئیں گے، یعنی تمام زمان و مکان تمہاری دسترس میں ہوں گے۔